ایک صحابی کے بارے میں اگر میرا آپ کا یا کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ اس کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک بدنیتی تھی، اس کے دل میں نفاق تھا، اس کے دل میں بغض تھا، اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں، اللہ اکبر، اہل سنت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ سچائی کا جو معیار ہو سکتا ہے وہ صحابہ کرام تمام کے تمام اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اجتہادی غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی کی بات نہیں۔ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ اس کے دل میں بدنیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ادارہ نبوت کو چوٹ لگائی جس ادارے نے ان کی تربیت کی تھی۔ تربیت کرنے والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نقص۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دین دے کے جا رہے ہیں، جن کو دین دے کے اور آگے پوری دنیا تک قیامت تک پہنچانے کے لیے جن کو ذمہ دار بنا کے گئے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پورا کا پورا دین جو آج تک ہم تک پہنچا ہے وہ سارے کا سارا دین ایٹ سٹیک ہو جائے گا، دین ناقابل اعتبار ہو جائے گا، اس لیے کہ معیار تو صحابہ کرام ہے۔ اگر صحابی غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دے دیا، کوئی کہتا ہے یہودی ہو جاؤ تو ایماندار بننے کا معیار یہ ہے، کوئی کہتا ہے عیسائی ہو جاؤ، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ابو بکر جیسا ایمان لاؤ تو ایماندار بنو گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ایماندار بنو گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے کے سارے صحابہ کرام ایک ایک آسمان نبوت کا درخشندہ ستارہ ہے، اس جیسا ایمان ہوگا فقد اہتدوا، تو ہدایت ملے گی۔ اگر صحابہ کرام جیسا ایمان نہ ہوا، ان کو معیار نہ سمجھا، اور ان کا معیار پتہ کیا تھا؟ ایمان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس تفصیل سے قطع نظر کہ ایمان سے کیا مراد ہے، سادہ سی طالب علمانہ بات یہ ہے کہ ایمان مان لینے کا نام ہے، جان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے۔ ایمان معرفت کا نام نہیں ہے، ایمان بس مان لینے کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی تو بھی مان لینا یہ ایمان ہے۔ جس شخص پر آپ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا علم، آپ کی عقل اور آپ کے حواس، آپ کے ہوش، آپ کا مشاہدہ کچھ بھی ساتھ نہ دے، تو جس پر ایمان کا اظہار کیا ہے اس کی ہر بات کو پھر بھی سچ کہنا یہ ایمان ہے۔